یہ مجھے ولایتی خاتون کوئی لگ رہی ہیں کہ بی بی انہیں بیچتا ہے سارا کچھ، جس طرح اولیکس پہ ہوتا ہے نا، بیچ دے، وہ میں نے بیچ دیا۔ اس قسم کی ذہنیت جو ہوتی ہے نا، چلتا پھرتا بم ہوتی ہے، ایتھے بھی پاڑ جاندی ہے، اوتھے بھی پاڑ جاندی ہے، اوتھے بھی پاڑ جاندی ہے۔ پائن تاڑی ڈیمانڈ کی ہے، کہندے سانوں نہیں پتا، بس اسی نعرے مارن آئے ہیں۔ پہلے تسی دال کھاندے سی نا، کہ ہن تسی ککڑ کھاؤ گے، وہ احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ توشہ خانہ تحائف کی فروخت میں فراگوگی کی سمگلنگ میں مدد دینے والے تمام ملوث کرداروں کے گرد قانون کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو 160 تحائف ملے، 69% کی وہ 7 گھڑیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک 20 سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور اس سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک لونڈا لپاڑا کس طرح تیار ہوتا ہے، اور کس طرح پاکستان تحریک انصاف اپنا نیریٹو جو ہے وہ پھر کس طرح بیچتی ہے۔ یہ آج جو ہے نا ذرا اس کی ڈائسیکشن کریں گے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اور اس کے بعد میں نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ اس طرح بیٹھ کے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں، یہ بھیڑ بکریاں اس طرح بنتی ہیں۔ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں، اینڈ ود نو آفینس ٹو اینی ون، یہ مت سمجھیے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی تو عادت ہے لوگوں کو بھیڑ بکریاں کہہ دیتے ہیں۔ میں اس طرح نہیں کہوں گا، میں کسی کو اس قسم کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ انسان کو کس طرح اندھا کر دیتی ہے، یہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹویٹ، صرف ایک ٹویٹ، ایک لونڈے لپاڑے کی ایک ٹویٹ 2017 کی آپ کو دکھانی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ گوتم گمبھیر نہیں، ویسے گمبھیر ہے، میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ذرا پہلے کچھ جلدی کچھ اور خبریں ظاہری بات ہے شامل کر لیں، پھر آتے ہیں ذرا اس کے ذرا یہاں پہ T20 میچ ہوتا ہے بھی تھوڑی دیر میں، آپ ذرا دیکھیے گا، دیکھنا یہ ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ بڑا مزہ آنے والا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی شامل کر لیں۔ ایلن مسک نے ٹویٹر کے حوالے سے جناب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے، اور انہوں نے بیسکلی ایلن مسک جو ہے وہ شروع سے ہی اس بات میں بڑا مطلب فیور کرتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ وہ اس بات کے بھی خلاف تھا کہ پہلے ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیوں سسپینڈ کر دیا تھا، تو اب چونکہ اس نے ٹویٹر خرید لیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس نے بحال کر دیا ہے۔ تو ویسے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب میں بڑی چیزیں جو ہیں آپس میں ملتی ہیں، اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ میری بڑی عزت کردہ سی، وہ اس لیے کیونکہ آپ دونوں جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اس لیے آپ کا بنتا بھی تھا۔ خیر، اچھا جی، اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جی وہ کل میں نے ازراہ مذاق بھی کہا تھا کہ جی وہ ککڑ بھی دال ہی کھاندہ ہے، تو وہ جو احتجاج تھا پنجاب پولیس کا، ان کے لیے جناب اب خوشخبری یہ ہے کہ ہن تسی ککڑ کھاؤ گے۔ پہلے تسی دال کھاندے سی نا، کہ ہن تسی ککڑ کھاؤ گے۔ وہ احتجاج رنگ لے آیا ہے، اور سینئر جو آفیسرز ہیں پنجاب پولیس کے، انہوں نے کہا جی فوراً روٹی بدلو انہاں دی، روٹی دال کھلاندے رہو گے، کل کو لاٹھی چارج کرنا ہوگا تو ان سے تو ڈنڈا نہیں اٹھایا جانا۔ ظاہری بات ہے، وہ پروٹین تو پھر چکن میں ہی ہوتی ہے نا، چکن ہو، کوئی مچھی، کوئی مٹن، کوئی فش، تو پھر ذرا جان شان بنتی ہے۔ تو وہ ان کے لیے جناب احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جناب فوراً سے پہلے جو ہے وہ اہلکاروں کے لیے چکن، اور ناشتے میں پراٹھوں کے ساتھ چنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو مزہ ہی آ گیا ان سے، مطلب بلے بلے ہو گئی ہے۔ تو ایک یہ خبر یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ میں یہ خبر آئی ہے کہ جی جلسے جلوسوں میں پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے یہ مراسلہ CCPO لاہور سمیت صوبے بھر کے افسران کو بھجوایا ہے، اور خاص طور پہ کہا ہے کہ جی جلسے جلوسوں کا آپ حصہ نہیں بنیں گے، احکامات کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا، ڈیوٹی کے دوران آپ یونیفارم کے تقدس کا خیال رکھیں گے، اور جلسے جلوسوں میں کوئی اہلکار نعرے بازی نہیں کرے گا، اور پولیس کی گاڑیاں بھی سیاسی جلسے جلوسوں کے شرکا کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک پولیس کی گاڑی جو ہے اس کی فوٹیج سامنے آئی تھی، جس کے اندر ایک ڈھول والا انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور وہ ڈھول جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف جا رہا تھا، تو کافی امبیرسنگ وہ تصویر تھی پنجاب پولیس کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے غالباً یہ احکامات جو ہے سامنے آئے۔ اسی سے ریلیٹڈ ڈان میں خبر آئی ہے، وزیر آباد میں عمران خان پر حملے کی جگہ پر JIT کے 2 دوروں کے بعد بھی پرانے GT روڈ کے دوہری کیریج وے کے ساتھ ایک ٹریک ابھی تک ٹینٹ لگا کے بند کیا ہوا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، مطلب سارا کچھ ہو گیا، وہ جلوس بھی آگے جا چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، ٹینٹ ابھی تک لگا کے انہوں نے رستہ جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور پولیس اور ایلیٹ فورس کے کمانڈوز کی بھاری نفری جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی وہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ تو آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کی ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، کہ لوگوں کو کس حد تک تکلیف ہے۔ بھئی ختم ہوگی بات آگے، چلو عمران خان صاحب اس کو بلا کے خود وہ احتجاج وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی رستے کھولیں لوگوں کے لیے۔
اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت عمران خان کے تحفظ کے لیے مکمل سیکورٹی فراہم کرے گی. آئین کے تحت جو بھی آرمی چیف تعینات ہوگا ان کی مکمل حمایت کریں گے. اگلے چند روز میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان نے کیا حاصل کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، مطلب کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا، ادھر بھی پیچھے کچھ نہ کوئی ککڑ پک رہا ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے ککڑ کی بات ہو رہی تھی نا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی ککڑ پک ضرور رہا ہے. جو جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی جڑا کٹا کٹی ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ پوری کہانی آپ کو پتہ لگ جائے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ایکسپریس کے اندر آئی ہے، اور وہ آئی ہے فرح گوگی کے حوالے سے. ایکسپریس نے خبر دی ہے جی توشہ خانہ تحائف کی فروخت میں فرح گوگی کی اسمگلنگ میں مدد دینے والے تمام ملوث کرداروں کے گرد قانون کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے UAE حکومت سے فرح گوگی کی آمد کا ریکارڈ حاصل کرا لیا ہے، اور ریکارڈ کے مطابق 2018 سے 2022 کے دوران فرح گوگی کئی مرتبہ UAE جو ہے وہ گئی ہیں، اور لیکن فرح گوگی کے پاکستان سے باہر جانے کا امیگریشن ریکارڈ موجود نہیں ہے. حکومت پاکستان میں فرح گوگی کو امیگریشن میں سہولت دینے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. فرح گوگی کے پاس یہ بتایا جاتا ہے جناب ونیواٹو یہ ایک ملک ہے، اس کا جو ہے پاسپورٹ بھی ہے. یہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے. یہ بیسکلی ساؤتھ پیسیفک اوشن میں جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک آئیلینڈ ہے، اور اس کا بھی پاسپورٹ ان کے پاس بتایا جاتا ہے. یہ ملک جو ہے یہ 1980 میں مارز وجود میں آیا تھا، اور جب سے یہ مارز وجود میں آیا تب سے یونائٹڈ نیشنز کا حصہ بھی ہے. میں تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ان کا نا ایک انویسٹر پروگرام ہوتا ہے. انویسٹر پروگرام سے مراد ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ اگر پیسے دیں، یہ اور بھی ملکوں میں، یہ کینیڈا میں بھی ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب ذرا تھوڑی سی انہوں نے اس کی فارم چینج کر دی ہے. تو اس ملک کے اندر آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ اگر وہاں پہ جمع کرا دیں تو کچھ سالوں کے لیے اس کے اوپر وہ آپ کو انٹرسٹ وغیرہ نہیں دیتے، تو اس پہ وہ آپ کو جو ہے وہاں کی سٹیزنشپ دے دیتے ہیں اور پاسپورٹ دے دیتے ہیں. تو میں نے پتہ کرایا کہ 4 کروڑ روپے لگتا ہے. 4 کروڑ روپے اگر آپ دے دیں تو وہ آپ کو وہاں کی شہریت دے دیتے ہیں، آپ کو وہاں کا پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں. تو اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک دوسرے ملک کا بھی پاسپورٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کی ٹریول جو ہسٹری ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. یہ اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ، فرح شہزادی صاحبہ، انہوں نے عمر فاروق ظہور کے خلاف جو ہے وہ 5 ارب روپے کا لیگل نوٹس بھیجنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں کارروائی کے لیے وہ FIA اور پولیس سے بھی جو ہے وہ رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو ایک خبر یہ ہے. اور توشہ خانہ کیس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے چند ٹویٹس کی ہیں، اور ان ٹویٹس میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کے تحائف کی فہرست کے مطابق عمران خان صاحب کو 160 تحائف ملے. فہرست کے مطابق عمران خان کو 3 سال میں 148 ملین روپے کے تحائف ملے، یعنی تقریباً کو 15 کروڑ 14 کروڑ 80 لاکھ روپے کے تحائف ملے. عمران خان نے 55 تحائف مفت اور 53 تحائف 37.9 ملین، یعنی تقریباً کوئی 3 کروڑ 80 لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی روپے ادا کر کے یہ 14 کروڑ 80 لاکھ کے انہوں نے تحائف اپنے پاس رکھ لیے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی کل تحائف کی جو ان کی جو مالیت بنتی ہے وہ 104.78 ملین روپے بنتی ہے، یعنی 10 کروڑ تقریباً 10.5 کروڑ روپے بنتی ہے. اور حکومت کو ادا کی گئی رقم کا تخمینہ شدہ قیمت جو ہے وہ صرف 27% بنتی ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کی، اگر آپ اس کو نکال کے دیکھیں تو. اور ان تحائف میں جو ہے وہ 7 گھڑیاں شامل ہیں. عمران خان نے رقم ادا کر کے گھڑیاں اپنے پاس رکھی. ان گھڑیوں کی قیمت عمران خان کے پاس رکھے گئے تمام تحائف کا 69% ہے. اتنی مہنگی گھڑیوں میں اس میں صرف 69% کی وہ 7 گھڑیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ کے تحائف کی عوام کے لیے تفصیلات کے اجراء کی اجازت دیں. یہ بالکل دینی چاہیے، سب کے بارے میں پتہ لگے، سب کے بارے میں، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی، پرویز مشرف، سب کے بارے میں پتہ لگے کس کس کو کیا کیا گفٹ ملا ہے. لوگوں کا رائٹ ہے، صرف عمران خان صاحب کیوں، سب کے بارے میں پتہ لگے نا، تاکہ اگر لوگوں نے جج ہی کرنا تو سب کو کریں. نون لیگ والوں کو بھی پتہ لگے، تاڑے لیڈر کی لے کے جاندے رہے نا، پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے. یہ بالکل بلال صاحب جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اب اسی سے پہلے میں ایک ریلیٹڈ اب ذرا وہ آ جائیں، میں ذرا آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اور میں اس سے آپ ذرا اندازہ کیجئے. یہ ہے ایک چھوٹا سا کلپ ہے، مجھے کسی نے بھیجا تو میری نظر سے یہ گزرا، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا. یہ کوئی تقریباً 20 سیکنڈ کا اپروکسیمیٹلی یہ کلپ ہے، لیکن شیئر میں آپ کے ساتھ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف سوچ دیکھیے، آپ ذہنی کیفیت دیکھیے
کہ یہ کس طرح جو نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے، اس کی وجہ سے لوگ کس طرح بے راروی کی طرف نکل جاتے ہیں. ان کو ککھ نہیں پتا ہوتا. ہائے 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 ہائے. اکثر اوقات آپ کو پاکستان کے اندر بھی نا جلسے جلوسوں کے اندر بہت جگہوں کے اوپر آپ کو بڑی عوام اس طرح کی ملتی ہے. آپ جا کے بولتے پائن تاری ڈیمانڈ کی ہے، کہتے سانو نہیں پتا، بس اسی نعرے مارن آئے ہیں. نہیں بھائی جان، آپ احتجاج کر کے اس بات کریں. بھائی جان ہمیں نہیں پتا، سانو تے او بندہ لے کے آیا، انہیں کہا سی تینوں 500 روپے دواں گے تے اسی آ گئے. یہاں پہ 500 کی کہانی نہیں ہے، یہاں پہ اندھی تقلید کی کہانی ہے، یہاں پہ اندھے اعتماد کی، اندھے یقین کی کہانی ہے، جو بیسکلی آپ کو اندھا بھی کر دیتا ہے، گونگا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کیا کر کیا رہے ہیں. اور آپ کے سب کچھ کرنے سے جو ہے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے. اینڈ دس گوز فار آل دا لیڈرس. لیکن یہ جو ایک خاتون ہے، اور مجھے لگ رہا ہے ان کی گفتگو سے، ان کی وہ جو بیچ میں جو تھوڑا سا جنہوں کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے اسلامک ٹچ، ایک ہوتا ہے انگریزی ٹچ. اے والی جڑی انگریزی ٹچ والی کہانی ہے نا، یہ مجھے ولایتی خاتون کوئی لگ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے. یہ ذرا آپ گفتگو سنیے، اس کے بعد میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں. عمران صاحب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گھڑی لے کے بیچی. آپ کو لگتا ہے یہ الزام درست ہے؟ جو انسان ایک لیکچر کے پیپل کین پے ہم تھاؤزینڈ اینڈ ملینز آف پاؤنڈ، وائی وڈ ہی جس نے اپنے بچے اور فیملی قربان کر دی، وہ گھڑی کے پیچھے جمائمہ کی ساری جائیداد چھوڑ دی، ساری دنیا چھوڑ دی، وہ ہار بیچے گا. دیٹ از اے ridiculous statement I've ever heard. یہ آپ نے جناب گفتگو سنی. عمران خان کو کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کو ہار بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کے پاس تو وہ تو یوں کر دے تو اینے آ جاتے ہیں، وہ یوں کر دے تو اربوں آ جاتے ہیں، یوں کر دے تو کروڑوں آ جاتے ہیں. اس خاتون کو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ بی بی انہیں بیچتا ہے سارا کچھ. اس نے بیچ دیا ہے اور اس نے ایکسیپٹ بھی کیا اس بات کو، ہاں جی میں نے بیچ دیا ہے. لیکن یہ ان کو یقین ہی نہیں اس بات کو، اس کو کیا ضرورت ہے بیچنے کی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے احمد بلال صاحب کی جو میں نے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. پھڈا صرف اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی ہے تو بیچی کتنے کی ہے. یہ پھڈا صرف اس بات کا، پھڈا اس بات کا نہیں ہے کہ بیچی ہے نہیں بیچی. لیکن آپ ذرا بی بی کی مطلب ذہنی کیفیت دیکھیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کو چیزیں بیچنے کی ضرورت کیا ہے، اور وہ اسی لائن پہ چلی جا رہی ہے. اب آپ یقین کریں گے اس قسم کے لوگ نا اپنے 36 رشتہ داروں سے، 52 دوستوں سے، اپنے 5 ہمسایوں سے، اپنے گھر میں، دفتر میں، وہاں پہ اپنے کو ورکر سے سارا پھڈا کر چکے ہوں گے. نہیں لے عمران خان انہوں بیچنے کی لوڑ ہے. اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ بی بی اور مان چکیا کہ میں بیچتی ہے، میں نے بیچ دیا. میں نے وہ جس طرح OLX پہ ہوتا ہے نا بیچ دے، وہ میں نے بیچ دیا. کہانی صرف اتنے کی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ نے 2 نمبر طریقے کے سے بیچا ہے. کیا آپ نے دبئی میں جا کے بیچا ہے، یا یہ جو آپ ایک وہ جو کچی رسید دکھا رہے ہیں اسلام آباد کی مارکیٹ کی، آپ نے وہاں بیچا ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں سمجھ آتی. آپ کے مطابق آپ نے 6.25 کروڑ کی وہ گھڑی بیچی ہے. 6.25 کروڑ کی جس دکان میں جا کے بیچی ہے وہ دکان 6.25 کروڑ کی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے. تو نہیں پتا نا، ظاہری بات ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہے نہ انہوں نے دیکھنا ہے. انہوں نے 4 لونڈے لپاڑوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ لیے، 2 اپنے وہ فیورٹ یوٹیوبر جو چمچے رکھے ہوئے ہیں اس کی ویڈیوز دیکھ لی. انہوں نے کہا نا بس ساڈے خان تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے گا. یہ ہوتی ہے وہ اندھی تقلید. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بی آپ جو کام کر رہی ہیں، آپ ایک چلتا پھرتا بم بنی ہوئی ہیں. اس قسم کی ذہنیت جو ہوتی ہے نا، چلتا پھرتا بم ہوتی ہے، ایتھے بھی پاڑ جاندی ہے، اوتھے بھی پاڑ جاندی ہے، اوتھے بھی پاڑ جاندی ہے. ہر ایک سے لڑتی بھی ہے بیٹھ کے کہ عمران خان میں تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں. اس نے یہ نہیں کہنا کہ یار میں نے اپنے لیڈر سے جا کے پوچھنا ہے کہ تجھے ضرورت کیا تھی، تجھے کیا ضرورت تھی، جب تے ایک اشارے کے اوپر جو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی اربوں آ سکتے ہیں، کروڑوں آ سکتے ہیں، تے کی لوڑ سی تینوں، کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ بیچنے کی. تیرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. 300 کنال کے گھر میں تو رہتا ہے جس کی مالیت منیمم 3 سے 4 ارب روپے ہے. جا کے پتہ کرا لے. بنی کالا میں آج عمران خان صاحب کا جو گھر ہے 300 کنال کا، اس کی ویلیو کم از کم 3 سے 4 ارب روپے ہے. تو کروڑاں دی ڈیلا. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا اس کے علاوہ یہ صرف کہانی آنی ختم. میں آپ کے ساتھ یہ ذرا ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ علی نواز ایک صاحب ہیں، ٹاکسک گیم کے نام سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کی، یہ 2017 کی یہ ٹویٹ ہے. نیچے جمیمہ کی تصویر، انہوں نے لکھا Before divorce, I asked Imran Khan to leave Pakistan and get settled with me in London. My dad also offered him a settled running business in Europe, but he refused to leave Pakistan.
کیا آپ نے دیکھا یہ جو بی بی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جمیمہ تو اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار تھی. آج جمیمہ نے ہور کے کام نہیں سی نا, انہوں نے کہا میں میرے پاویں طلاق بھی ہوگی پھر بھی لے جا سارا کچھ ہے, میری طلاق ہوگی میرے پھر بھی سارا پیسہ لے جا میرے. اچھا یہ بالکل اسی طرح کی بات اس شخص نے بھی کی ہے, یہ علی نواز نے. اس حد تک امبیرسنگ سچویشن ہے, اس حد تک امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جمیمہ کو ایکچولی نیچے اس کو جواب دینا پڑا. اس نے جواب دیا آگے, دس از ایکچولی اے فیبریکیٹڈ کوڈ جسٹ فار یور انفارمیشن. 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی آپ کی کہ آپ ایک اہم ہی خامخواہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ کہ جی میں تو اس کو سب کچھ دے رہی تھی, تو میں یہ بھی دے رہی تھی, میں وہ بھی دے رہی تھی, اور سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. انہوں نے کہا, وہ جمیمہ نے آپ آ کے جو ہے جواب دے دیا کہ بی بی بھائی تیری مہربانی. ہوندے نے لونڈے لپاڑے جن کی میں بات کرتا ہوں نا, یہ ہے وہ لونڈے لپاڑے جو سارا دن بیٹھ. اور یہ جو صاحب ہیں, یہ علی نواز صاحب, یہ انہوں نے اپنے پروفائل کے اوپر لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے پی ٹویٹر لیڈ, یعنی کے پی کے, مجھے نہیں پتا اب یہ آفیشیل ہے یا نہیں ہے, لیکن اس بندے نے لکھا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کہ جی میں کے پی کا ٹویٹر کا جو ہیڈ ہوں وہ میں ہوں. 2017 کے اندر اس شخص نے یہ ٹویٹ کی تھی. جب جمیمہ نے جواب دیا تو اپنی ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دی. اسکرین شاٹ حاضر ہے, جمیمہ کا جواب ابھی بھی پڑا ہوا ہے, جا کے دیکھ لیں, جا کے ابھی بھی پڑا ہوا ہے یہ جواب. اور وہاں پہ جا کے آپ اس کے بعد ذرا جمیمہ کے جواب کے نیچے دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیا کچھ کہا ہوا ہے. تو تانوں شرم نہیں آندی؟ تم لوگ اس طرح بیٹھ کے نیریٹو بلڈنگ کرتے ہو, اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بیٹھ کے کہ جی خان کو کیا ضرورت ہے. خان تو جمیمہ کہہ رہی سی لے لے میرے کو سارے پیسے لے لے, میرے پیو دے سارے پیسے لے لے, سارا کچھ تو ہی لے لے, سارا کچھ لے لے تو ساڑھے خان نے کہا نہ مینوں نہیں چاہیے, میں تو جناب پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے میں نے. اور خان جو ہے قربانی دے کر آ گیا, قربانی دے کر آ گیا. یہ بالکل یہ وہ کامران خان صاحب نے جو پچھلے دنوں نہیں کہا تھا, وہ ایک ٹویٹ کی تھی جب وہ عمران خان صاحب کے بچے یہاں پہ آئے تھے, تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا جمیمہ بھی اگر آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہر عمر میں, ہر عمر, یہ بیسیکلی یہ لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے نا, یہ اس کا عمر کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو یہ کیفیت کا نام ہے, یہ کیفیت کا نام ہے, یہ کسی وقت بھی طاری ہو سکتی ہے آپ کو جب آپ جو ہے نا وہ بیسکلی چمچہ گیری کی طرف اتراتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک پوری فہرست موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جو سارا دن صبح سے لے کے شام تک چمچہ کی. میں ایک ان کا بلکہ ایک وہ لڑکا دیکھ رہا تھا, وہ اس نے ایک ویڈیو نکالی تھی آج سے بہت سال پہلے, میرے خیال میں 1.5-2 سال ہو چکا ہے, ایک خاتون کی. اور وہ خاتون بھی جو ہے وہ بیٹھ کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ بیٹھ کے اس وقت نا اس نے انٹرویو کے اندر کہ خان صاحب نے جو کچھ, خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, اور یہ خان صاحب نے کیا زبردست یہاں پہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. آپ یقین کیجیے ہم باہر سے آئے ہیں, ہمیں تو انگلینڈ میں یہ فیسلٹیز نہیں ملتی, ہمیں تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو ہے ایمبولینس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو لڑکا یہ انٹرویو لے رہا تھا, ٹھیک ہے, اچھا وہ مائی جو ہے اس کے بعد چند مہینوں کے بعد, کہ پتہ نہیں سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بھیس بدل کے دوبارہ آ گئی, وہ دوبارہ بھیس بدل کے دوبارہ آ گئی, پھر عمران خان صاحب کی تعریفیں. اچھا اور بھائی بھی وہی, بندہ بھی وہی, جس نے سال پہلے بی بی کا انٹرویو کیا تھا, وہی دوبارہ کھڑا ہوا ہے. اور میں پچھلے مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر میں نے دیکھا عمران خان صاحب کے ہر جلسے کے اندر نا وہ یوں لے کے نا وہ گمبل لے کے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھ کے, عمران خان صاحب کی فوٹیج بنا دیا. کار دا بندہ ہے, وہ کار دا بندہ ہے جہدے کو سارا کام کروا رہے سی. تو یہ اس طرح نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور وہ اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں, وہ ادھر لڑ رہے ہیں, واٹس ایپ گروپوں میں لڑ رہے ہیں, پرانی دوستیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مطلب وہ کامران شاہد نے جس طرح کہا تھا نا, اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. اس طرح مینوفیکچر ہوتا ہے سب کچھ. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.